الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی مجلس کا عنوان حسب سابق اجتماعی قرآن خوانی کے متعلق ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اکابر کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے دین اسلام کو حقیقی اور اصلی صورت پر باقی رکھنے کے لیے تقریر، تحریر، مناظرہ کے میدانوں میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں اور ہر اس رسم و رواج کو رد کیا ہے جسے دین کا نام دے کر اسلام کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ آئیے مروجہ اجتماعی قرآن خوانی کے متعلق چند اکابر کے ارشادات سنائیں آپ کو۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تلاوت قرآن کا صحیح طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جس طریقے سے آج کل قرآن شریف پڑھ کر ایصال ثواب کیا جاتا ہے، یہ صورت مروجہ تو ٹھیک نہیں۔ ہاں، احباب خاص سے کہہ دیا جائے کہ اپنے اپنے مقام پر حسب توفیق پڑھ کر ثواب پہنچا دیں، باقی اجتماعی صورت اس میں بھی مناسب نہیں۔ چاہے 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ کر بخش دیں، جس سے ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ یہ اس سے اچھا ہے کہ اجتماعی صورت میں 10 قرآن ختم کیے جائیں۔ اس میں اکثر اہل میت کو جتلانا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تھوڑے بہت کو نہیں دیکھا جاتا، خلوص اور نیت دیکھی جاتی ہے۔ حضرت کی کتاب انفاس عیسیٰ صفحہ نمبر 215، اس پر حضرت نے یہ تحریر فرمایا ہے۔ فقیہ النفس شیخ المشائخ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ثابت ہے، مگر آج کل قرآن خوانی محض ایک رسم بن کر رہ گئی ہے۔ اگر اس سے مقصد ایصال ثواب ہے تو اس کے لیے اجتماع کی کوئی ضرورت نہیں، ہر شخص اپنے اپنے مقام پر تلاوت کر کے ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ثواب کے لیے کی جانے والی قرآن خوانی پر اجرت لینا دینا ممنوع ہے، جبکہ آج کل اکثر ایسے مواقع پر کھانا یا مٹھائی وغیرہ کھلانے کا دستور ہے، یہ بھی اجرت میں داخل ہے۔ نیز ایصال ثواب کے لیے دعوت کرنا بذات خود بدعت اور ناجائز ہے۔ احسن الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 361۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی مظلومیت بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ آج کے مسلمان نے قرآن کو قرآن خوانیاں کرنے اور لڈو کھانے کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ قرآن مجید میں ہے کیا، بیان کیا کیا گیا ہے، اور نہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ بس خوانیاں کرتے رہو اور مٹھائیاں کھاتے رہو۔ یہ محبت الہیہ صفحہ نمبر 216۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ مفتی اعظم پاکستان لکھتے ہیں کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار کی شرح میں بڑی تفصیل اور قوی دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی ہے کہ مردوں کو ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن کرانا یا کوئی دوسرا وظیفہ پڑھوانا اجرت کے ساتھ حرام ہے، کیونکہ اس پر کسی عام دینی ضرورت کا مدار نہیں اور اجرت لے کر پڑھنا حرام ہوا، تو اسی طرح پڑھنے والا اور پڑھوانے والا دونوں گناہگار ہوئے، اور جب پڑھنے والے ہی کو کوئی ثواب نہ ملا تو وہ میت کو کیا پہنچائے گا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر فقہا کی بہت سی تصریحات تاج الشریعہ، عینی شرح ہدایہ، حاشیہ خیر الدین اور دیگر کتب سے نقل کی ہے، اور علامہ خیر الدین رملی رحمہ اللہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قبر پر قرآن پڑھوانا یا اجرت دے کر ختم قرآن کرانا صحابہ و تابعین اور اسلاف امت سے کہیں منقول نہیں، اس لیے بدعت ہے۔ معارف القرآن صفحہ نمبر 208 جلد نمبر 1۔ پڑھنا اور بات ہے اور پڑھوانا اور بات ہے۔ حضرات انصار و اسلاف رضی اللہ عنہم تدفین کے بعد حسب ہدایت احادیث کچھ دیر قرآن کریم کی اپنے طور پر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان کا اس وقت وہاں جانا تدفین کے لیے تھا، نہ کہ اہل میت کی طرف سے ان کو دعوت تھی کہ آؤ مل کر ختم کریں۔ حضرات انصار سے بھی سورہ بقرہ کی تلاوت ثابت ہے۔
ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ دفن کے بعد گھر آ کر دعوت ہوتی ہے، اس سے اگلے دن اہل میت رضا خانی مدارس سے مستقل 3 دن کے لیے بچوں کو قبر پر ختم قرآن کے لیے لے آتے ہیں، اور تیسرے دن تیجا کے موقع پر ان بچوں کو نقدی شرینی اور کھانے دیے جاتے ہیں، جن کے متعلق احمد رضا خان نے حرام ہونے کا فتویٰ صادر کیا ہے۔ علامہ شامی نے اس عبارت میں تحقیق سے ثابت کیا کہ تدفین سے فارغ ہو کر جب لوگ گھر آ گئے تو اب ہر کسی کا انفرادی معاملہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے یا کوئی بھی نیک عمل کر کے ثواب پہنچاتا رہے، لیکن اس کے لیے اجتماعی تقریب منعقد کرنا یا قبر پر حفاظ کی ڈیوٹی لگانا تاکہ قرآن ختم کریں، یہ اسلاف سے ثابت نہیں، لہذا بدعت ہے۔